الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ قابل احترام بہنوں، آپ کا جمع ہونا یہاں پر دین کی بات سننے کے لیے ہے۔ الحمدللہ آپ سب، ہم سب مسلمان ہیں۔ مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے ماں باپ دادا مسلمان ہیں، اس وجہ سے ہم بھی مسلمان ہیں۔ لیکن یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اس لیے اللہ نے ہم کو اسلام کی دولت بغیر مانگے عطا کر دی۔ لیکن مسلمان ہونے کا مطلب مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا نہیں ہے۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہو، اس کو سمجھا ہو، اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہو، اس پر عمل کرتا ہو۔ آج سے 1500 سال پہلے عرب کی سرزمین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی اپنے آپ کو نبی کہے تو وہ جھوٹا ہے۔ آپ مکے کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، آپ آخری نبی ہیں اور عالمی نبی ہیں، یعنی آپ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے قیامت تک نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کے سے پہلے جو نبی آیا کرتے تھے وہ الگ الگ قوموں، الگ الگ زمانوں کے لیے ہوا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی ہے۔ یہ یقین، یہ عقیدہ ہم میں سے ہر ایک کو رکھنا ضروری ہے۔ جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کی حالت بہت خراب تھی، بت پرستی عام تھی، اللہ کو لوگ جانتے پہچانتے نہیں تھے، اللہ کا تعارف نہیں تھا، اللہ کو بھول گئے تھے، اللہ کے بندے اللہ کو بھول گئے تھے، بتوں کی عبادت ہوتی تھی اور دوسری تمام خرابیاں اور برائیاں لوگوں کے اندر پھل پھول رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ صدا لگائی کہ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس وقت جو لوگ تھے وہ کوئی مسلمانوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے، اس لیے وہ مسلمان تو نہیں تھے۔ اب جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس کو سمجھا تو وہ مسلمان کہلایا۔ جنہوں نے نہیں مانا وہ مسلمان نہیں بنے۔ یہاں پر اللہ کے رسول کے ماننے والے حضور کے زمانے کے بعد دنیا کے اندر پھیل گئے۔ وہی لوگ اللہ کی بات کو لے کر جگہ جگہ انہوں نے اس کی دعوت دی، جن کی سمجھ میں بات آ گئی انہوں نے وہ کلمہ پڑھ لیا۔
ہندوستان کے اندر بھی بہت سارے اللہ کے ماننے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے والے، سمجھانے والے، اس پیغام کو پہنچانے والے ہندوستان کے اندر بھی آئے۔ انہوں نے یہاں پر آ کر وہی بات کہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ یہاں پر جن لوگوں نے ان کی بات کو مان لیا، یہاں کے لوگوں نے، وہ مسلمان ہیں۔ اب انہی خوش نصیبوں کے اندر ہم اور آپ بھی ہیں کہ جو یہاں کے رہنے والے، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن مسلمانی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لینا۔ حضور نے جن لوگوں کو یہ کلمہ بتلایا، سکھلایا، وہ صحابہ کرام کہلائے۔ اور صحابہ کرام کے نے جب یہ کلمے کو پڑھا تو اس کا مطلب بھی انہوں نے سمجھا، چونکہ وہ عربی جانتے تھے، ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، قرآن ان کے سامنے اتر رہا تھا، ان کی زبان عربی تھی، قرآن عربی میں تھا، حضور کی زبان عربی تھی تو وہ حضور کی باتوں کو سمجھتے تھے۔ اب کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کلمے کے دو حصے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ ہے، دوسرا محمد الرسول اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کو، اس دنیا کو اور دنیا کے ہر انسان کو چلانے، سنبھالنے، پیدا کرنے، مارنے والا ایک اللہ ہے۔ ایک وہی اللہ، اسی اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہی اللہ ہم کو سنبھالے ہوئے ہے، وہی اللہ ہم کو رزق دیتا ہے، وہی اللہ ہم کو مارے گا اور مارنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا۔ اس کے سوا دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے۔ اب ہم مسلمان گھر میں تو پیدا ہو گئے، ہمارے بچے ہیں، پھر ہمارے باپ دادا، بچہ، پھر اوپر تک کے پردادا، پھر ان کے اوپر، پھر نیچے ہمارے بچے، بچوں کے بچے، یہ سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن دین کو، اس کلمے کو سمجھنا، سمجھیں گے تو وہ اصل ایمان ہے۔ تو اس کا پہلا جز تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو ماننا، اللہ کی ذات کو ایسے ماننا جیسے کہ اللہ ہے۔ یہ یقین رکھو اور اس یقین کو سمجھو کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، ہم کو بیماری بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور صحت بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ ہم کو اللہ ہی کے حکم سے ہم پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی اللہ ہی پال رہا ہے۔ دنیا کے اندر جو خیر و شر ہو رہا ہے، اچھائی برائی، واقعات، حادثات، ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، آتی ہیں، دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کو ہٹانے والا بھی اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس کا دل کی گہرائیوں کے اندر یہ یقین آنا ضروری ہے کہ اللہ ہی سے سب ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دل میں ہم میں سے ہر ایک کے ذہن و دماغ کے اندر پہلی یہ بات بیٹھ جانی چاہیے۔ جب یہ بات بیٹھے گی تو پھر ہمارے لیے بہت سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب مکے میں حضور کو لوگوں نے اسلام کی دعوت دینے کی وجہ سے ستانا اور پریشان کرنا شروع کیا اور ان کے لیے اسلام پر کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، تو صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ صحابہ ایک ایک کر کے مدینہ جانے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخر میں یہ اجازت مل گئی کہ مکہ سے مدینہ چلے جائیں۔ مکے سے مدینہ آپ جب جا رہے تھے تو مشرکین جو وہاں کے لوگ تھے وہ آپ کے پیچھے لگ گئے
اور آپ کو مارنے کی پلاننگ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خاص دوست، خاص ساتھی تھے، ان کو لے کر آپ ایک غار کے اندر چھپ گئے، 3 دن تک کے چھپے رہے۔ تو یہ جو لوگ تھے ان کے دشمن مکے میں، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار تک کے پہنچ گئے، اور غار کے پاس اتنے قریب پہنچ گئے کہ ان کی آواز آنے لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ڈر لگا کہ یہ لوگ اندر آ جائیں گے تو حضور کو تکلیف دے دیں گے، مار دیں گے، کیونکہ حضور کے جان کے دشمن تھے وہ۔ تو حضرت ابوبکر نے گھبرا کے اللہ کے رسول سے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ تو بالکل قریب آ گئے اور وہ ہم کو پکڑ لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر، ہم 2 نہیں ہیں، ہم غار میں 2 نہیں ہیں، ہم 3 ہیں، یعنی تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ حضور نے تو کہا تھا کہ یا ابوبکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابوبکر تیرا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے یہ کہا کہ ہم 2 نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا بھی ہے، وہ اللہ ہے۔ اس اطمینان کے دلانے سے حضرت ابوبکر بھی مطمئن ہو گئے کہ ہم 2 نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ ہیں وہ ہم تنہا نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے جو ہم کو سنبھالنے والا، ہماری حفاظت کرنے والا، ہمیں بچانے والا، ہمارے کاموں کو میں آسانیاں پیدا کرنے والا، وہ اللہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا اتنا یقین ہمارے دل میں ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک ذات ہے جو ہر وقت ہمارے اوپر واچ کر رہی ہے، وہ ہم کو ہر وقت دیکھ رہی ہے، وہ ہماری حفاظت کرتی ہے۔ یہ جملہ، یہ اگر یقین ہو تو وہی مومن ہے، وہ ایمان والا ہے۔ جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا وہ اللہ کو نہیں مانے گا، اس کو بے چینی رہے گی، بے قلی رہے گی۔ ہم کو اپنی کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہم کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی ذات ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ اور محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں 13 سال مکے کے اور 10 سال مدینے کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر 63 سال ہوئی۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا گیا، اللہ کا رسول بنایا گیا، اور اس کے بعد آپ 23 سال زندہ رہے، 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں۔ یہ جو 23 سال ہیں نبوت کے، ان 23 سالوں میں اللہ کے رسول نے ہم لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں کس طرح سے گزاریں۔ ہم صبح میں جب اٹھیں، صبح میں اٹھنے کے ساتھ رات میں سونے تک، اور ہماری زندگی کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے ہمارے مرنے تک، جو کچھ بھی ہم کو پیش آتا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور سے کر کے دکھلایا کہ تم کس طرح زندگی گزارو۔ ہماری زندگی کے اندر مختلف چیزیں آتی ہیں، مختلف ہم کو کام کرنے پڑتے ہیں، مختلف حالات سے ہم گزرتے ہیں۔ ہم کو عبادت بھی کرنی ہے، ہم کو معاملات بھی کرنے ہیں، ہمارے شادی اور بیاہ بھی ہیں، ہمارے یہاں پر موت کی بھی صورتیں پیش آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہے، بیماریاں بھی آتی ہے، مختلف حالات سے ہم کو گزرنا پڑتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پریکٹیکل لائف، ایک عملی زندگی برت کر دکھائی کہ تم اس طرح سے زندگی گزارو۔
اللہ تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل نمونہ ہے، آپ کی زندگی کو دیکھ کر تم اپنی زندگی گزارو، یہ قرآن نے کہا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پوری زندگی کر کے اور برت کے دکھائی۔ اب آپ ہر ایک اپنے طور سے سوچیں کہ ہم کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دن گزارا، آپ کی صبح کیسے ہوتی تھی، آپ کی شام کیسے ہوتی تھی، آپ نے کمانے کا کیا طریقہ بتلایا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، نماز کیسے پڑھی جائے گی، نماز کیسے پڑھتے تھے، کیا ہم کو یہ معلوم ہے؟ محمد الرسول اللہ ہم نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو محمد الرسول اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کو قبول کر لیا ہے کہ اب ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرے گی، چاہے اس میں ہم کو تکلیف اٹھانی پڑے، پریشانی اٹھانی پڑے، لیکن ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے گزارنے کے طریقے کے مطابق ہم کو اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں تو ہم واقعتاً مسلمان ہیں۔ اگر ہم اس پر رہ کر زندگی گزارتے ہیں تو دنیا میں ہم کو ایسا نہیں ہے کہ تکلیفیں نہیں آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب اور پیارے بندے تھے، آپ سے زیادہ پوری کائنات میں کوئی اللہ کو محبوب و پیارا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کو تکلیفوں سے گزارا گیا، آپ کو تکلیفیں ہوئی، اور تکلیفیں کیوں ہوئی؟ تاکہ آنے والی امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں سے تسلی اور تشفی حاصل کریں۔ آپ اگر غور کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر پڑھیں گے، ہمارے گھروں میں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کتنی بار ہوتا ہے، ہم یوں تو حضور کی محبت کے دعوے تو کرتے ہیں اور واقعتاً ہم کو حضور سے بہت محبت ہے، لیکن ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، آپ کے والد کا نام، والدہ کا نام، دادا کا نام، آپ کی اہلیہ کا نام، بیٹوں کا نام، بیٹیوں کا نام، آپ کا بچپن کیسا تھا، آپ کا لڑکپن کیسا تھا، آپ کی جوانی کیسی تھی، آپ کو نبوت کب ملی، کیسے ملی، نبوت کے بعد آپ کو کن کن مسئلوں سے گزرنا پڑا، یہ سب باتیں ایک مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اور یہ کام عورتیں، خواتین، یہ ماؤں کا کام ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت شروع سے اس طرح سے کرے کہ ان کے دل و دماغ کے اندر اللہ اور اللہ کا رسول رچ بس جائے، اللہ کی محبت میں وہ ڈوبے ہوئے ہوں، اور اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی کی محبت ان کے دل میں نہ ہو، اور اللہ کی قدرتوں کا یقین، اللہ کی طاقتوں کا یقین، اللہ کے خزانوں کا یقین، اللہ سے مانگنے پر اللہ کی طرف سے ملے گا اس کا یقین ان کے دلوں کے اندر۔ یہ ماؤں کا کام ہے کہ وہ دلوں کے اندر شروع سے ڈال دے، بیٹا روٹی کھانا کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ بیماری سے شفا کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ یہ قدم قدم پر ان کے دل و دماغ کے اندر اور ہمارے خود اپنے دل و دماغ کے اندر اللہ بسے، اللہ ہی کی طرف توجہ ہو۔ یہی اسلامی معاشرت ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ اللہ نکلتا رہے بے اختیار، اور جب یہ اللہ اللہ بے اختیار ہمارے دل سے زندگی کے اندر نکلے گا، وہ ہمارے دلوں پہ گھسے گا اور وہ ہمارے بچوں کے دلوں میں پیوست ہوگا، تو پھر یہی مرتے وقت میں ہماری زبان سے بے اختیار لا الہ الا اللہ نکلے گا۔ اور اس کے لیے حدیث کے اندر ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ،
کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، تو اگر ہم ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھائیں کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بٹھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر کامیابی ہے، دنیا کے انسان چاہے وہ کتنے بھی بڑے ہوں، کتنے بھی مشہور ہوں، کسی بھی جگہ رہتے ہوں، ان کے پاس دولت ہو، حکومت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری اپنی زندگی کے اندر آئے اور ہمارے بچوں کی اس طرح سے تربیت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ان کی اپنی زندگی کے اندر آئیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات ہم ان کے اندر پہلے خود حاصل کریں اور پھر ان کو یہ بات پہنچائیں کہ کیا کیا طریقے ہیں۔ اب آپ اور ہم سوچیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ایمان کے بعد نماز سے محبت تھی۔ نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ آپ فرماتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ حضرت بلال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اے بلال تم اذان دو اور مجھے راحت پہنچاؤ۔ آپ فرماتے تھے قم یا بلال ارینی بالصلاۃ، بلال کھڑے ہو جاؤ مجھے نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ۔ اب نماز کے ذریعے راحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی تھی، اور نماز کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی تھی۔ اب سب سے بڑی چیز، سب سے پہلی چیز، سب سے اہم چیز نماز ہے۔ اب آپ خود غور کریں کہ نماز ہمارے گھروں میں کتنی ہوتی ہے، کتنے پرسنٹ ہمارے یہاں پر نمازی ہے ہمارے گھر میں۔ ہر ایک اپنے یہ جو بیٹھی ہوئی بہنیں ہیں یہ اپنے گھر کا جائزہ لیں، اپنا خود کا پہلے جائزہ لیں، خود اپنے بارے میں غور کریں کہ جس نبی کی محبت ہم دعوے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جس نبی پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ان کو جس چیز سے ٹھنڈک پہنچتی ہے اس کے لیے ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ نماز ہماری زندگی کے اندر کتنی ہے۔ ایک ہر گھر اپنا جائزہ لے کہ ہمارے گھر میں اگر 5 لوگ ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، آدمی ہیں، عورتیں ہیں، بڑی بوڑھیاں ہیں، تو یہ دیکھیں کہ ایک گھر کے اندر کتنے نماز ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق لوگ تھے جو اوپر سے ایمان رکھتے تھے، اندر سے پکے کافر تھے، لیکن وہ بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اب ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہمارے اندر کتنی نماز ہے، ہم کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ فجر کی نماز، یہ جو بیٹھی ہوئی مستورات جو اللہ کے دین کی بات سننے آئی ہے، وہ خود اگر اپنا جائزہ لیں کہ فجر کی نماز کس نے پڑھا، آج کی فجر کس خاتون نے ادا کی ہے، اور پھر یہ جائزہ لیں کہ اپنے گھر کے اندر کتنے لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے اور کتنے لوگ روزانہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کا دن فجر کی نماز سے شروع ہوتا ہے۔ فجر ہوئی ایک مسلمان گھرانے میں، ایک مسلمان گھر میں، مسلمان کے گھر کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ 10 بجے اٹھے گا، وہ 11 بجے اٹھے گا، وہ منمانی طریقے سے جب چاہے گا اٹھے گا۔ یہاں تو یہ حکم ہے کہ اذان ہو فجر کی اور سب کے سب نماز پڑھ لیں، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ ایک مسلمان اگر کوئی غیر مسلم کی طرف سے اگر کوئی اذان پر پابندی لگانے کی بات کہے، یا ہماری نماز پر پابندی لگانے کی بات کہے، یا ہماری مسجد کے اوپر کوئی بات کرے، تو مسلمان اس کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ لیکن ہم اس کی اصل بات کو نہیں سمجھتے، اصل کام کو ہم نہیں کرتے۔ جس مقصد کے لیے اذان ہے، جس مقصد کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، تو وہ تو اصل نماز ہے، اس کو تو پڑھنا ہے،
اور نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ نہ وہ سفر میں معاف ہے نہ بیماری میں معاف ہے، حتیٰ کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر جنگ کے میدان میں ہیں جہاں سامنے سے تلواریں چل رہی ہوں تو ایسی صورت میں سامنے دشمن کھڑا ہو، اس وقت بھی اگر موقع ایسا ہے کہ نماز ادا کر سکتے ہیں تو اس وقت بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ بیمار اگر ہیں تو کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیں، اشارے سے نماز پڑھیں، لیکن نماز معاف نہیں ہے، نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور نماز نہیں پڑھیں گے تو قبر کے اندر عذاب ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جس کی نماز صحیح ہوگی اس کے دوسرے اعمال صحیح ہوں گے، اور جس کی نماز صحیح نہیں ہوگی اس کے لیے دوسرے مسائل میں بھی پریشانی ہوگی۔ تو نماز کے لیے ایک پہلا مرحلہ ہمارے لیے نماز کا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے بھی نماز کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم صحیح طریقے سے نماز کو جانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ایسی نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو۔ اب حضور نے کیسے نماز پڑھی، کیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا؟ کیا ہم کو معلوم ہے کہ کیا ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو یہ معلوم ہے کہ نماز کس طرح سے پڑھتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا پڑھا جاتا ہے؟ پھر نماز کے لیے پہلی چیز ہے طہارت، پاکی اور صفائی۔ تو کیا ہم کو معلوم ہے پاکی صفائی کن کن چیزوں کی وجہ سے وضو ضروری ہوتا ہے؟ نماز بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ صحیح طریقے سے وضو اگر نہیں کریں گے تو صحیح طریقے سے نماز بھی نہیں ہوگی۔ وضو کرنے کا صحیح طریقہ اپنے بچوں کو پریکٹیکلی، یہ جو مدرسے ہیں مکاتب ہیں ان کے اندر ان کو، چھوٹے بچے ہیں ان کو تو بھیج سکتے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے ہو گئے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو یہ سکھائیں اور بتلائیں، یہ ضروری ہے۔ دنیا نے دیکھو کتنی ترقی کی، پہلے ہم چولہے میں لکڑیاں ڈال کر چولہے کو جلاتے تھے، اس پر روٹی سالن بناتے تھے۔ دنیا نے اس میں ہم نے ترقی کی اور پرائمس آیا، کیروسین کا اسٹو آیا، اور پھر ہم اس پر کام کرنے لگے، وہ دھوئیں سے اور لکڑیوں سے ہماری نجات، ہم کو نجات ملی اور ہم نے ترقی کی۔ اس کے بعد پھر اور آگے بڑھے، آگے بڑھ کر پھر گیس سلنڈر آ گیا، پھر بعض جگہ پر گیس پائپ لائن آ گئی۔ تو یہ ایک ترقی ہو گئی ہماری دنیا کے اعتبار سے۔ پہلے گرمی ہوتی تھی تو ہاتھ کے ہم پنکھے چلاتے تھے، جھولتے تھے، عورتیں گھر پر لکڑی سے اور کپڑے سے وہ پنکھے تیار کرتی تھی اور گرمی کے اندر اس کا استعمال کرتی تھی۔ پھر ہم نے اس میں ترقی کی تو پنکھے آ گئے، بجلی کے پنکھے، اور اس سے ہم کو نجات ملی۔ اس پنکھے سے پھر ہم آگے بڑھے تو ہمارے پاس کولر آ گئے، پھر کولر سے بھی لوگوں نے اور ترقی کی تو بہت سارے لوگ جو صاحب حیثیت ہیں ان کے پاس اے سی آ گئے۔ تو یہ دنیا کے اعتبار سے دھیرے دھیرے ہم نے ترقی کی، لیکن دین کے اعتبار سے ہم نے کیا ترقی کی؟ دین کے اعتبار سے ہم کہاں پر ہیں؟ کیا ہماری نماز صحیح ہے؟ کیا ہمارے پاس قرآن پاک کی جو صورتیں کسی زمانے میں کسی طریقے سے ہم کو دو چار یاد ہو گئی تھی، الم تری قل هو اللہ، اس کے آگے ہم نے اس کو یاد کرنے کی کوشش کی، اس کے آگے بڑھنے کی کوشش کی کہ ہم اور زیادہ یاد کریں، ترقی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش اور راضی ہو جائیں۔ جو لوگ 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں، کیا وہ عورتیں آگے اپنے کو یہ سوچتی ہیں کہ میں ترقی کروں، نوافل بھی پڑھوں، میں اس سے بڑھ کر تہجد کی نماز بھی پڑھوں، اللہ سے رشتہ ہم اس طرح سے استوار کریں کہ اللہ ہم سے پیار کرنے لگے، اللہ سے ہم پیار کرنے لگے، حضور سے ایسی والہانہ محبت ہو کہ حضور کا ہر طریقہ ہم کو ہر دل و جان سے زیادہ عزیز ہو۔ ہم ہمارے کھانے پینے کے اندر، جب ہم گھر کے اندر دسترخوان بچھاتے ہیں
بچے جب بیٹھتے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو سب سے پہلے ماں کا یا گھر کا جو بھی بڑا بزرگ ہے کیا وہ بچوں سے یہ کہتا ہے کہ بیٹا پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ علی برکت اللہ کہو، اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ، ہاتھ دھو کر کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ؟ تو یہ حضور کا طریقہ ہے۔ اس کو کیا جب ہم بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو کیا سیدھا پیر کو روک کر پہلے الٹا پیر، بایاں پیر پہلے اندر کرتے ہیں؟ وہاں پر ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا اس کی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ کر، تو یہ سب حضور نے یہ طریقہ سکھایا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، ہم نے محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کرتا دھرتا نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سوا کسی طریقے کے اندر کامیابی نہیں۔ تو اب وہ تمام طریقے ہماری زندگیوں کے اندر آنے چاہیے، ان طریقوں کو ہم سمجھے۔ اب یہ آج کا جو زمانہ ہے یہ بہت پرفتن، بڑی پریشانی اور مصیبتوں کا زمانہ ہے، اس کے اندر اپنے دین کو بچانا بہت مشکل کام ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ کا لڑکا یا آپ کی لڑکی، آپ کا بھائی، آپ کی بہن گھر سے جب باہر جا رہی ہے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک ایسے ماحول کے اندر جا رہی، چاہے وہ اسکول جائے، چاہے کالج جائے، یونیورسٹی جائے، بازار جائے، مال جائے، مارکیٹ جائے، تو وہ وہاں پر جا کر وہاں پر اس کا ایمان تازہ نہیں ہوگا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں بیٹھے گی، بلکہ یہ سب چیزوں سے دور کرنے والی چیزیں ملے گی۔ اس کی تربیت تو ہم کو گھر میں بیٹھ کر کرنی ضروری ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت جو ہمارے لیے مصیبت بنا ہوا ہے سب کے لیے، وہ موبائل ہے۔ موبائل کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کے ابھی آپ حضرات خواتین ماشاءاللہ یہاں کی تو بہت زیادہ دیندار سمجھدار ہوں گی، مگر ہم دوسری جگہ جو دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ ہے کہ جو 7 سال کا بچہ ہے اس کے لیے بھی موبائل ہے، اور جو 70 سال کی نانی اماں ہے ان کے پاس بھی موبائل ہے، اور ہر ایک اس موبائل کے اندر مگن ہے۔ یعنی یہ عجیب و غریب بات ہے، اس موبائل نے ہم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ماں جب کھانا بناتی تھی تو یہ جو ہم نے کتابوں کے اندر واقعات پڑھے کہ جب ماں، ایک مسلمان ماں جب کھانا بناتی تھی تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، وہ بہترین نعت پڑھتی تھی، وہ اللہ کے رسول کے نغمے گنگناتی تھی، اور اسی کے ساتھ وہ آٹا گونتی تھی، اسی کے ساتھ وہ سالن میں چمچ ہلاتی تھی، اور اسی کے ساتھ وہ کھانا بنتا تھا، وہ پکتا تھا اور وہ بچے کھاتے تھے۔ اس کے اثرات ماں باپ کے ان کمالات کے اثرات اولاد پر پڑتے تھے، جس کی وجہ سے بچوں کے اندر وہ ایمان داخل ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی تھی۔ لیکن اب یہ موبائل نے اس سب پر جھاڑو پھیر دیا ہے کہ یہ موبائل ہوتا ہے ہمارے پاس، ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، ماں کے پاس ایک موبائل، باپ کے پاس ایک، بھائی کے پاس ایک، چھوٹے کے پاس، بلکہ اب تو یہ ہوگا کچھ دنوں میں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے نام کی فکر کرتے ہیں کہ بچے کا نام کیا رکھا جائے۔ تو یہ سوچنا پڑے گا کہ بچہ پیدا ہو گیا تو اس کے لیے کون سی کمپنی کا موبائل لانا چاہیے، کہ اگر بچہ آ گیا ہمارے پاس تو سب کے اپنے اپنے موبائل ہے، بچہ کے پاس بھی موبائل ہونا چاہیے۔ کیسا عجیب و غریب دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ بچے، بہت سارے بچے وہ ہیں کہ جو کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب موبائل کی میوزک، موبائل کے پروگرام ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے وہ موبائل رکھا جائے اس کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ بچے کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد چپ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ وہ سوتے ہیں،
اسی کے ساتھ اٹھتے ہیں، اسی کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہ موبائل نے ہم کو کہاں پہنچا دیا، یہ کہاں تک ہم کو لے جائے گا؟ اور موبائل میں کیا ہے، اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے، لیکن شیطان اچھے کو کہاں دیکھنے دیتا ہے؟ وہ تو ہم کو بری چیزیں ہی دکھاتا ہے اور بری ہی چیزیں کرنے لگاتا ہے۔ اس لیے یہ زمانے کے اندر ہم کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اس موبائل پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ کو یہ جو خرابیاں ہم دیکھتے ہیں ہماری بیٹیوں میں، ہمارے بیٹوں میں، ان کے اخلاق بگڑ رہے ہیں، ان کا سلوک ہمارے ساتھ بگڑ رہا ہے، وہ رشتے ناطے ختم ہو رہے ہیں، اب وہ محبتیں ماں باپ کے ساتھ جو ہونی چاہیے تھی، باپ کی آنکھ سے بچہ ڈر جایا کرتا تھا، ماں کی ڈانٹ کو سن کر خاموش ہو جایا کرتا تھا، اب یہ حال ہے کہ بچے نہیں سنتے ہیں، وہ بچے منہ آتے ہیں، الٹا کر جواب دیتے ہیں۔ موبائل کے ساتھ تو کوئی سودا نہیں ہے، موبائل چاہیے ہی چاہیے، چاہے تم بھیک مانگ کر لاؤ، چاہے سود بیاج کے ساتھ لاؤ، لیکن صاحبزادی کو اور صاحبزادے کو بہترین موبائل ضرور چاہیے، اس کے اندر ریچارج بھی ہونا ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ سب ہم کو ان یہود و نصارہ نے ہم کو کہاں پر کیا کیا چیزیں ہمارے ہاتھ میں لا کر دے دی ہے۔ کل یعنی گزرے ہوئے زمانے میں جہاں ہمارے ہاتھوں میں کتابیں ہوا کرتی تھی، اللہ رسول کی باتیں ہوا کرتی تھی، زبانوں پر اللہ کے ذکر ہوا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہوا کرتا تھا، اللہ کی تسبیح ہوتی تھی، توبہ و استغفار ہوتا تھا، وہ سب رخصت ہو گیا، وہ نہیں ہوتا ہے۔ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ موبائل دیکھتا ہوا داخل ہوتا ہے، اور گھر سے نکلتا ہے تو موبائل دیکھتا ہوا نکلتا ہے، وہ گھر سے نکلنے کی دعا نہیں پڑھتا۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ خود سوچیں کہ آپ میں سے کتنوں کو گھر سے نکلنے کی دعا یاد ہے؟ کہ آپ کو یاد ہوگی تو آپ بچوں کو یاد کرائیں گی، آپ کے بچے گھر سے نکلتے ہیں تو کیا وہ دعا پڑھتے ہیں گھر سے نکلنے کی؟ وہ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں گے تو باہر کے آفات اور بلیات سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ جو مجلسیں ہیں یہ اسی لیے ہیں، مردوں کے لیے تو جمعے کے اندر بیانات ہوتے ہیں اور بھی دوسرے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، ان کے کانوں کے اندر کسی نہ کسی طرح سے رکعت پہنچتی ہے، اور وہ مرد بھی ماشاءاللہ جہاں سنتے ہیں وہیں پر رکھ کے حفاظت سے گھر تک کے نہیں پہنچاتے وہ کہ، اور آپ بھی نہیں ان کو تکلیف دیتے پوچھنے کی کہ کیا بیان ہوا، آج مولانا نے جمعے میں کیا کہا، آج یہ بیان آپ سن کر آئے تو کیا ہوا، ہم کو سناؤ، بتلاؤ۔ قریت کر ان سے پوچھنا چاہیے تاکہ وہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے یا جاگ رہے تھے، یہ بھی تو پتہ چلے کہ ہمارا شوہر، ہمارے ابا، بھائی جو بھی ہے رشتے میں، تو وہ گئے تھے آدھا گھنٹہ پاس کر آئے مسجد کے اندر، تو کیا سنے، کیا سمجھے، کیا دماغ کے اندر بیٹھا۔ تو ان کو سدھارنے کی بھی ذمہ داری، کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہے۔ جیسے عورتیں آج کل تو مرد جو ہیں وہ بہت زیادہ عورتوں کے فرما بردار ہیں ماشاءاللہ، عورتوں کے آگے ان کی کچھ چلتی ولتی نہیں ہے۔ اگر آپ جب دنیا کے معاملے میں جب آپ منوانا چاہتی ہیں تو وہ بیچارے ادب کے ساتھ وہ کام کر دیتے ہیں، جس چیز کا مطالبہ ہوتا ہے وہ پورا کر دیتے ہیں، تو ان کو دین کے بارے میں ہم کیوں نہیں مجبور کر سکتے ہیں؟ اگر جیسے دنیا کے بارے میں وہ ہمارے تابع فرمان ہیں تو دین کے بارے میں بھی وہ تابع فرمان ہو سکتے ہیں۔ ان کو یہ سکھائیں، یہ ذمہ داری ہوگی۔ کل قیامت کے دن جب اولین آخرین کا مجمع ہوگا، اللہ تعالیٰ بندوں سے پاس پرس کرے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے کیا کیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو یہ حساب ہم کو دینا پڑے گا، یہ بات ہم کو سمجھانی پڑے گی کہ ہم نے ہمارے شوہروں کو، ہمارے بچوں کو، ان کو کیا دین کے بارے میں بتایا۔ اگر ہمارے مرد ناسمجھ ہیں، نادان ہیں، دین سے دور ہیں، تو یہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے
کہ وہ اللہ نے ہم کو سمجھ بوجھ دی ہے تو ہم ان کو دین کی طرف مائل کریں، ان کو دین کی طرف لائیں تو وہ دین کی طرف آئیں گی۔ تو یہ اگر نہیں کریں گے تو اس کا ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ پھر ہمارا گھر کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری ہے، اس کتاب کا نام تو سب کو معلوم ہے، کیونکہ وہ کتاب بڑی فکر کے ساتھ بہت اچھے جزدان میں، بہت اچھی پیٹی میں بھر کر دی جاتی ہے اور اس کو بڑی حفاظت کے ساتھ ہم رکھتے ہیں، اور رمضان جیسے آتا ہے وہ اوپر سے اس کی دھول دھال سب جھاڑ لیتے ہیں، تاک میں بہت اوپر رکھتے ہیں اور اس کو اتار کر اس کو پھر پڑھتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، یہ ان عورتوں سے جو بہت اچھی عورتیں ہیں کہ جو چلو رمضان میں پڑھ لیتی ہیں، وہ بھی ہے ایسی عورتیں، مسلمان عورتیں کہ جو رمضان میں بھی نہیں پڑھتی ہیں۔ تو یہ وہ قرآن وہ جزدانوں وہ طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن نے تو قرآن فریاد کرے گا کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے۔ تو قرآن کی قسم ایک قسم کھانے کے لیے قرآن نہیں، مرنے والے کو یاسین سنانا اچھی بات ہے، حدیث میں بھی ہے سناؤ، لیکن ہم نے صرف یہ سمجھا کہ اس کو وہ یاسین کوئی انجیکشن ہے مرنے کا کہ مر نہیں رہا بڈھا یا بڈھی، تو اس کو یاسین سنا دے دو چار تو یہ چلا جائے گا جلدی سے۔ تو یہ یاسین سنانے کے لیے صرف قرآن نہیں ہے، اور مر گیا تو مرنے کے بعد قرآن خوانی کرنے کے لیے صرف قرآن نہیں ہے کہ آ کر اس کے نام کو بخش دو اور ہمارے جیسے مولانا لوگوں کو مدرسے کے بچوں کو نان کھٹائی کھلا دو۔ ہم تو نان کھٹائی کھا لیتے ہیں آ کر آپ کی، لیکن وہ اس کے لیے نہیں ہے قرآن، صرف مردوں کے لیے، زندوں کے لیے قرآن ہے، وہ ہمارے زندوں کے لیے، مردوں کے لیے ہم نے اس کو بنا لیا کہ اس میں قرآن مرے گا کوئی تو اس وقت پڑھ دیں گے، بخش دیں گے۔ نیا گھر لیں گے، نئی دکان لیں گے، گھر میں کرائے کا بھی ہو بھلا اپنا نہ ہو، لیکن اس کے اندر قرآن پڑھنا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ ایک دن کے یہ کرائے کے قرآن پڑھنے والے آتے ہیں، ان کے قرآن پڑھنے سے کافی نہیں ہے، ہم اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کریں۔ صبح میں اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، چاہے ایک رکوع ہو، آدھا رکوع ہو، دو رکوع ہو، جو کچھ ہو اس کو روز پڑھیں، ورنہ وہ قرآن سے بھی پوچھا جائے گا اور وہ قرآن کو بھی ہم کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ تو قابل احترام بہنوں، یہ جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا اور مسلمان گھرانے کے اندر پیدا فرمایا، اس کی ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کر کے یہاں سے جائیں گے تو اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد اللہ جنتوں کے اندر ڈالے گا، اور یہ دنیا عارضی دنیا ہے، یہ دنیا کے اندر کوئی بچا نہیں، کوئی جیا نہیں، کوئی رہا نہیں، کوئی رہنے والا نہیں۔ مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، آپ کے گھر سے بھی کئی جنازے اٹھ چکے ہیں اور سب کے جنازے اٹھیں گے، سب کو نہلایا جائے گا، کفنایا جائے گا، دفنایا جائے گا۔ چند دن رہنے والے روتے ہیں، رو کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہم کو آخرت کی فکر کرنی ہے، اپنے اعمال اپنے ساتھ لے جانے ہیں۔ قبر کے اندر اپنے اعمال کام آئیں گے۔ قبر کے اندر اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں پوچھے گا، اللہ قبر کے اندر فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس کا جواب ہم کو دینا پڑے گا۔ زندگی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزاری ہوگی تو ان سوالوں کے جوابات ہم دے سکیں گے۔ مرنا تو ہے ہی، یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ کٹیا کے اندر بھی ہو رہی ہے اور محلوں کے اندر بھی گزر رہی ہے، یہ فلیٹ والوں کی بھی گزر رہی ہے، اور جو کرائے کے جن کے سنگل مکان ہیں، سنگل کمرے ہیں، ان کی بھی زندگی گزر رہی ہے۔
مرنے والا چاہے بادشاہ ہو، چاہے وہ تاجدار ہو، سردار ہو، وہ وقت کا بڑے سے بڑا مالدار ہو، لیکن اس کو بھی 2 کپڑے 4 کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور اس کو بھی اسی مٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ اور مرنے والا غریب ہو، اس کو بھی وہ 2 کپڑے 4 کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اس کو بھی مٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے، اس کو بھی اسی طرح نہلایا جاتا ہے، ہم کو بھی اسی طرح سے کیا جائے گا۔ یہ دنیا فانی ہے اور یہاں سے ہم کو جانا ہے، وہاں کے لیے کچھ جمع کرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے، وہاں پر حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر کو پینا ہے۔ وہ کوثر، وہ پانی جب بھوک کی، جب پیاس کی شدت ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جام کوثر سے وہ پانی اسی کو ملے گا جو اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلا ہوا ہوگا۔ اور جو یہاں پر منمانی کرے گا، یہاں کے عللے تللوں میں رہے گا، کام و بہن کی لذتوں کے اندر رہے گا، بے پردگی کرے گا، زیب و زینت لے کر باہر بازاروں میں گھومے گا پھرے گا، لوگوں کو اپنی نمائش دکھاتا پھرے گا، بے پردگی اور بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ چلے گا، چست اور درست اور تنگ کپڑے پہن کر اور ادھر ادھر کا کھا پی کر زندگی گزار کر جائے گا، تو پھر وہاں پر ایک ایک دن بھاری ہوگا، اس کے سکرات سے لے کر موت تک، آخر تک کے تکلیف، اور مرنے کے بعد بھی تکلیف ہوگی۔ تو یہ تکلیفوں سے اگر ہم کو بچنا ہے تو اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہماری مردوں کو معاف فرما، ہماری عورتوں کو معاف فرما، جوانوں کو معاف فرما، بوڑھوں کو معاف فرما، بچوں کو معاف فرما، زندوں کو معاف فرما، مردوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم میں جو بھی پریشان ہے، جس کی جو بھی پریشانی ہے، اللہ آپ اس کو جانتے ہیں اور آپ ہی خوب جانتے ہیں اور آپ ہی اس کو دور کر سکتے ہیں۔ اے اللہ اس پریشانی کو دور کر دے۔ ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماری سے نجات عطا فرما، ہمارے عزیزوں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں، قرضے میں ڈوبے ہیں، اللہ ان کو قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ اے اللہ جو بچے نافرمان ہیں، اللہ ان کے بچوں کو فرمانبردار بنا دے۔ اے اللہ ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ بچوں سے ماں باپ پریشان ہیں، اے اللہ ان بچوں کو صحیح راستے پر ڈال دے۔ دنیا تو بہکانے پر لگی ہے، شیطان تو بہکانے پر لگا ہے، اے اللہ تیرے سوا ان کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔ جن کے شوہروں سے عورتیں پریشان ہیں، اللہ ان کے شوہروں کو ہدایت دے، اور جن شوہروں سے عورتیں پریشان ہیں، اللہ ان کے شوہروں کو ہدایت دے، اور جن عورتوں سے شوہر پریشان ہیں، اللہ ان عورتوں کو ہدایت عطا فرما۔ ہمارے یہاں پر دین کا ماحول قائم فرما، سنتوں کو زندہ فرما، حضور کی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے جوڑ مرد اور عورتیں ہیں، جو لڑکے لڑکیاں ہیں، اللہ ان کو بہترین جوڑ عطا فرما۔ ہماری لڑکیوں کے لیے بہترین لڑکے نصیب فرما، ہمارے لڑکوں کے لیے بہترین لڑکیاں نصیب فرما۔ اے اللہ بے جوڑوں میں جوڑ عطا فرما، نا اتفاقی کو دور فرما، میاں بیوی کی نا اتفاقی کو دور فرما۔ اے اللہ ماں باپ سے جو بچے بدزن ہیں، اے اللہ ان کی سنتے نہیں، اے اللہ ان کو ان کے ماننے والا بنا دے۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما، پوری امت پر کرم فرما، ہمارے زندوں پر مردوں پر سب پر رحم فرما، ہمارے مساجد مراکز اور مکاتب کی حفاظت فرما، دینی تحریکات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کے کام کرنے والوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہم کو نیک و صالح بنا۔ اے اللہ جو مانگا ہوا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔